غصہ انسان کی فطرت ہے. امام شافعی نے فرمایا جس کو غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے, وہ انسان نہیں. غصہ آئے گا لیکن حدیث کا معنی کیا ہے؟ اسی لیے فرمایا نا غصہ آئے گا لیکن آپ کو پریکٹس کرنی ہے, تدریب کرنی ہے, عملی طور پر بچنا ہے. تو معنی سب سے پہلا اس کا ہے, ایک معنی یہ محدثین نے یا علماء نے بیان کیا ہے. ایک سیکنڈ. نمبر 1 الامر بالفعل الاسباب والتمرن على حسن الخلق والحلم والصبر. پہلا معنی ہے کہ آپ کو ایسے اعمال اختیار کرنے ہیں جو آپ کے غصے کو قابو بھی جس سے پاؤ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا فرمایا؟ جب انسان کو غصہ آئے گا کیا کرے گا؟ پانی پی لے, سو جائے, بیٹھ جائے, ایسے اسباب وہ اختیار کرے, اپنے غصے کو نافذ نہ کرے, اپنے غصے کو نافذ نہ کرے. بلکہ اور تقوی کیوں ضروری ہے؟ من لم یدع, میں صرف نصوص کی طرف اشارہ کروں گا, اس میں علماء نے بہت زیادہ بحث کی ہے. میں صرف چاہتا ہوں آپ کے سامنے ایک نص پیش کر دے, ایک دلیل پیش کر دے, آپ پھر اس سے جمع کریں, ان نصوص کو کیا کریں؟ جمع کریں. دیکھیے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقصد زکوٰۃ من لم یدع قول الزور والعمل به, جو جھوٹ بولنا اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے, فلیس للہ حاجۃ, کیا اللہ رب العالمین کو ہمیں یہ ضرورت ہے ہماری کہ ہم اپنا کھانا پینا کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیں گے؟ نہیں بھائی, یہاں روزہ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرض کیا, تم تدریب کرو گے, پریکٹس کرو گے, اخلاق حسنہ کیسے آئیں گے. آپ کو برائیوں سے رکنا ہے, آپ کو حلال چیزوں سے بھی رکنا ہے, اور یہ تدریب ہے اس چیز کے اندر تاکہ آپ با اخلاق بن جائیں. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے حج کے مقاصد, حج کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک انسان جس کے پاس اللہ رب العالمین نے فراوانی عطا کی ہے, مال و دولت عطا کیا ہے, وہ چلے جائے ایک سفر پر اور یہ سفر, اس سفر کو گمان کرے کہ یہ ایک مجرد سفر ہے اور وہ اخلاقی معانی سے خالی ہے. نہیں, رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. رب العالمین نے یہاں پر فرمایا کہ جس پر اللہ رب العالمین نے حج, یا جو حج کے سعادت جس سے نصیب ہوئی, فلا رفث, اور رفث کس سے کہتے ہیں؟ رفث کا معنی علماء نے بیان کیا ہے چھیڑ چھاڑی انسانی نفوس کے ساتھ چھوڑ دی. رفث کا معنی کیا ہے؟ کنایہ ہے, جماع سے دور رہے. لیکن یہاں پر مقدمات الجماع جو ہیں, حتیٰ اگر آپ کی بیوی ہے, اہلیہ ہے, تدریب کے لیے, پریکٹس کے لیے آپ کو روک دیا گیا دوران احرام کہ آپ اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتے. فلا رفث, گو میں نے جو چھیڑ چھاڑ کا معنی کیا یہاں پر, وہ افعال اور وہ کلام نہ کرے انسان حج کے اندر جو سبب بنتا ہو انسان کی شہوت کو ٹٹولنے کا. پورا مقدمہ ہی بند کر دیا رب العالمین نے. حتیٰ اگر آپ کی اہلیہ بھی ہے, غرض غائب کیا ہے؟ وہ پریکٹس سیکھے گا, تدریب کرے گا اور مشق کرے گا, تمرین کرے گا کہ کس طریقے سے میں دوسرے لوگوں کے عزتوں کا خیال رکھوں گا, ان کے مقام اور مرتبہ, تکریم انسانیت. اگر میں اس کی طرف آپ کو اشارہ کروں گا, اخلاق حسنہ یہ سکھاتا ہے تکریم انسانیت. اللہ رب العالمین نے جب بنی نوع انسان کو پیدا کیا اور کیوں آدم کو حکم دیا کہ اس انسانی روح کو آپ سجدہ کریں, انسانی روح کو آپ سجدہ کریں, یہ کیوں رب العالمین نے حکم دیا؟ اگر ہم اس بات پر غور کریں گے کہ یہ روح انسانیت کو سجدہ تھا, اس روح جو روح اس کی احانت نہیں کی جائے گی. ملک کے درمیان 3 مرتبہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے, نصوص آئے ہیں, اس کا موضوع رب العالمین نے 3 مقامات پر سمیٹا ہے اور تینوں جگہ یہ بیان کیا گیا ہے. پہلے کہا رب العالمین نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. کیا رب العالمین کو مشورے کی ضرورت تھی؟ وہ فرشتوں سے پوچھتا
ہاں ملک سے پوچھتا کہ تمہاری کیا رائے ہے میں بنی نوع انسان کو پیدا کروں. وہاں پر تفسیر کے اندر ایک بہترین نقطہ ہے، وہ یہ ملک کو بھی تیار کرنا تھا تکریمی انسانیت کے لیے سجدہ کرنا. یہ تیاریاں ہو رہی تھی کہ جو جسد جو ہی آئے گا، اور پھر ایک جگہ رب العالمین نے فرمایا جو ہی ہم روح پھونکیں گے کس میں، آدم علیہ السلام واٹ سن سے تو سجدس میں سے. رب العالمین نے فرمایا کہ آپ جو ہے ڈائریکٹ کہاں جانا، اس کو سجدہ کرنا. یہ کیا ہے؟ تکریمی انسانیت. گو سارا یہاں پر بھی سکھایا. حج کے اندر فلا رفث ولا فسوق، کسی قسم کے فسق و فجور، خروج عن الطاعہ، جو بھی چیزیں ہوں گی جس سے انسان اطاعت سے نکل جاتا ہے ان سے بعد اور دوری اختیار کرنی انسان کو. کیوں؟ یہ تمرین ہے. تمرین کا معنی کیا ہے؟ مشق ہے، تدریب ہے، پریکٹس ہے اس عبادت کے اندر، اور اخلاقی وہ معانی پائے جاتے ہیں. اس میں کیا پائے جاتے ہیں؟ اخلاق کے سارے. ولا جدال، ہاں، اور نہ ہی آپ لڑائی جھگڑا کر سکتے، حج میں. وہ یہ ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک، آپ سمجھ میں آیا مختصر جو ہے میں نے یہ بات بیان کیا کہ کس سب سے پہلا وسیلہ کیا ہے تاکہ ہم اخلاق حسنہ کو کما پائیں گے؟ تصحیح العقیدہ. اور اس کے بعد کیا؟ القیام بالعبادات. اور نمبر 3 کیا ہے؟ التدبر فی کتاب اللہ. کتاب اللہ پر غور و فکر کرنا. اس ضمن میں قرآن کریم کی بے شمار آیت ہیں. 2 چند کی طرف میں صرف اشارہ کروں گا، بس پوری شرح نہیں کر پاؤں گا. رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ رب العالمین احسان جتلا رہے ہیں، ہاں، کہ آپ پر سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑی کرم نوازی، ہاں، جس کی بعثت کا مقصد ہے تکمیل اخلاق. وہ یہاں پر فرمان لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ رب العالمین نے احسان جتلایا کس پر؟ مومن پر. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اگر بشر کے علاوہ کوئی اور رسول ہوتا ہمارا اعتراض ہوتا ہے، ہاں، کہ یہ بشر نہیں ہے. انہی میں سے ایک رسول بھیجا. رسالت کی غرض و غایت کیا ہے؟ پیغمبری کی غرض و غایت کیا ہے؟ نبوت کی غرض و غایت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ان کا پیغمبروں کا یا انبیاء کا وظیفہ بیان کر رہا ہے، کام بیان کر رہا ہے. فیہم من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ. وہ اللہ تعالیٰ کی آیات تمہیں سنائے گا کہ اللہ رب العالمین کس قسم کی مخلوق چاہتا ہے، کن لوگوں سے رب العالمین راضی ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے گا. وہ جتنا انسان قرآن کریم پر کیا کرے گا؟ غور کرے گا تو اس کا نفس صاف ہوگا تمام رذائل سے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. اور میں یہاں پر کہوں گا بغیر تعلیمی کتاب اخلاق حسنہ کی صفات انسان کے اندر نہیں آ سکتی جب تک نہ ہم کتاب اللہ کی طرف رجوع کریں گے، کیونکہ یہ وظیفہ ہے، کام ہے انبیاء کا، انہوں نے سمجھا دیا. اور ہم پر کیا واجب ہے؟ کتاب اللہ کی طرف رجوع کرنا، تدبر کرنا، غور و فکر کرنا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. آیت کے اندر اخیر پر فرمایا رب العالمین نے کیسے وہ نفوس جو خون کے پیاسے تھے، مکہ کی گلیاں خون سے بھر جاتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ صفات انہیں کیسے تبدیل ہوئی؟ مثلا ایک گھوڑا آگے چلے گیا، تو کوئی مشکل ہے؟ کسی کی بائک آگے چلے گی، کوئی مشکل ہے؟ ہاں، 40 سال اسی پر جنگ رہی، تعصب اور عصبیت میں کہ یہ فلانی شخص اس قبیلے سے کیوں سبقت کر گیا، اس کا گھوڑا کیوں تیز نکلا. 40 سال خون بہتا گیا. کتنے رذیل اخلاق تھے کہ نہیں وہ؟ تو رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. واضح گمراہی ہے کہ نہیں؟ انسانی عقل کا گھوڑا نکل گیا، اس سے کیا مسئلہ ہے؟
لیکن 40 سال تک خون بہا. پھر وہی نفوس ایسے نفوس پاک باز بن گئے کہ اللہ رب العالمین نے 7 آسمانوں سے ان کا تزکیہ نازل کیا. رضی اللہ عنہ ورضوان. اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوئے. اور ان کی صفات, آپسی صفات کیا, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, وہ اپنے نفوس پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں گرچہ انہیں اپنے نفسوں کا گھاٹا ہی کیوں نہ ہو, خسارہ کیوں نہ ہو. یہ صفات کہاں سے پیدا ہوئی؟ کتاب اللہ پر تدبر اور غور و فکر کرنے. حتیٰ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا, کہا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حتیٰ انت, آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو کتاب قرآن کریم ہے, اس کا مقصد نہیں آپ سمجھ سکتے تھے اور نہ ہی جانتے تھے یہ کتاب ہے. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان, اور نہ ہی آپ کو پتہ ایمان کے بارے میں تھا. ولکن جعلناہ نورا نہتدی من نشاء من عبادنا, لیکن ہم نے اس کتاب کو تمہارے لیے کیا بنایا؟ نور. اور کچے اذہان لوگوں نے, جن کے ذہن کچے ہیں, انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد کو نور مانا. نور سے کیا مراد ہے؟ ہدایت. اور اللہ رب العالمین کی کتاب جس کے ذریعے سے, جس نور کے ذریعے سے ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. اور بھی آیات ہیں, آپ اس کو یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, ہمارے نفوس کے لیے تو آئی ہے نا نصیحت. قرآن کریم آیا ہوا ہے نا ہمارے پاس نصیحت. اور قرآن کریم کیا تقاضا کرتا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن صبح آپ کو پکار رہا ہے, شام کو پکار رہا ہے, دن میں پکار رہا ہے, لیل و نہار پکار رہا ہے. کیا کوئی شباب ہے, نوجوان ہے جو مجھ سے نصیحت حاصل کرے؟ کیوں ہم ایسی قوم نہیں ہیں کہ لاوارث اور بغیر کسی نصاب کے تحت, بغیر کسی انتظام کے تحت تو ہم نہیں ہیں. تو ہمیں کیوں گھبرانا چاہے؟ کتاب اللہ کی طرف آپ رجوع کریں تو سب کچھ مسئلہ وہاں پر ہمارے سارے اخلاق درست ہو سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے التدریب, الخوف بضیاء الاعمال والعبادات. الخوف بضیاء الاعمال, ٹھیک, والعبادات. مان لو آپ نماز پڑھنے کے قائل ہو گئے, نماز پڑھ رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں, لیکن اس کے بعد جو نوجوانوں کو سب سے بڑی فکر ہونی چاہیے کہ اگر میں 5 نمازیں پڑھ رہا ہوں, زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں, صدقہ میں دے رہا ہوں, لیکن یہ زکوٰۃ ہی اگر ضائع ہو جائے, یہ صدقہ ہی اگر ضائع ہو جائے, یہ نماز ہی اگر ضائع ہو جائے میرے بد اخلاقی کی وجہ سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, لہٰذا یہ مومن کو خوف ہونا چاہیے, یہ وسیلہ بنے گا لاکتساب الاخلاق, اخلاقی جمیلہ کو پیدا کرنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اتدرون من المفلس. حدیث واضح ہے نا, حدیث پڑھنے کی ضرورت ہے, سب واضح ہے, سب سنا ہے آپ نے. ہاں, قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. دنیاوی زینت کی طرف ان کے اذہان چلے گئے. فقال ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویأتی وقد شتم ھذا. اور اس حدیث کو آپ نے بار بار سنا ہے, اور اس حدیث کو اس میں لائیں آپ. گو کہ مومن کو کیا چاہے, مومن کو کیا ہونا چاہے؟ خوف ہونا چاہے کہیں میرے اعمال, میری نماز, میرا حج, میری زکوٰۃ یہ ضائع نہ ہو جائے بد اخلاقی سے. جب اس کو یہ فکر دامن گیر ہوگی تو وسیلہ بنانا اخلاق حسنہ کا, اخلاق فاضلہ کا وسیلہ بنا. اور اس کے بعد دیکھیے ہمارے پاس کیا ہے دوسرا نقطہ, التدریب العملی والریاضہ النفسیہ. التدریب عملی
کہ ساری چیزیں کیسے ہو پائیں گی؟ فرمایا التدریب العملی، عملی طور پر پریکٹس کرنی ہے۔ مان لو اگر کسی کے اندر جھوٹ پایا جاتا ہے، رات دن اس کو کوشش کرنی ہے، تمرین کرنی ہے، یہ صفت مجھے کیسے چھوٹ جائے، کس طریقے سے دور ہو جائے۔ اگر خیانت ہے، کوئی بھی صفت، ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وصیت کا محتاج ہوں، مجھے وصیت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ پھر اس نے سمجھا کہ یہ بہت مختصر نصیحت ہے، میں اور زیادہ وسیع چاہتا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وصیت کا محتاج ہوں، مجھے وصیت کیجیے۔ کہا لا تغضب لا تغضب مرارن و تکرارن، یہ سوال ہوا۔ پھر وہ جب غور کرتے ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بار بار کیوں کہا لا تغضب لا تغضب؟ کہا کیونکہ یہ غصہ ہی تو سبب بنتا ہے کس کا؟ تمام فساد کا۔ تمام فساد، تمام عبادتیں ضائع کس سے ہوں گے؟ اس غصے سے۔ علماء نے اس کے دو معنی بیان کیے، تب ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلا معنی ہے کیونکہ غصہ انسان کی فطرت ہے۔ امام شافعی نے فرمایا جس کو غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ غصہ آئے گا، لیکن حدیث کا معنی کیا ہے؟ اسی لیے فرمایا غصہ آئے گا، لیکن آپ کو پریکٹس کرنی ہے، تدریب کرنی ہے، عملی طور پر بچنا ہے۔ تو معنی سب سے پہلا اس کا ہے، ایک معنی یہ محدثین نے یا علماء نے بیان کیا ہے، ایک سیکنڈ، نمبر ایک الامر بالفعل الاسباب والتمرن على حسن الخلق والحلم والصبر۔ پہلا معنی ہے کہ آپ کو ایسے اعمال اختیار کرنے ہیں جو آپ کے غصے کو قابو بھی جس سے پاؤ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا فرمایا؟ جب انسان کو غصہ آئے گا کیا کرے گا؟ پانی پی لے، سو جائے، بیٹھ جائے، ایسے اسباب وہ اختیار کرے، اپنے غصے کو نافذ نہ کرے، اپنے غصے کو نافذ نہ کرے، بلکہ پریکٹس کرے اس میں حسن خلق کی اور حلم کی اور صبر کہ اس وقت اس سے کیا ہونا چاہے؟ جب غصہ آیا انسان کو، غصہ آنا انسان کی کیا ہے؟ فطرت ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے اس وقت؟ یاد رکھنا ہے، پریکٹس کرنی ہے، ان نصوص کو پڑھنا ہے، ان نصوص کو ذہن میں رکھنا ہے۔ نہیں، اگر مجھے غصہ آیا مجھے پانی پینا چاہیے۔ اب جب آج کسی کو غصہ آتا ہے نا تو اگلا شخص کیا کرتا ہے؟ اس کو مزید غصہ دلانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ میں اس پر جو ہے ہاتھ پائے لاٹھی چارج سب ہو جائے تو اس کو سبق سکھا۔ یہ قاعدہ نہیں۔ جب غصہ آئے کسی شخص کو، مان لو تعامل مع الناس، مان لو کوئی شخص ہے اس نے میرے ساتھ غصہ کر لیا، وہ لال ہو گیا، سرخ ہو گیا اس کا چہرہ غصے سے۔ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ میں تو سمجھدار ہوں، مجھے سمجھ میں آیا یہ اس وقت مجنون ہے۔ کیوں؟ امام شافعی نے کیا فرمایا کہ غصہ انسان کی عقل کو ختم کرتا ہے، ضائع کرتا ہے۔ اب اسے سمجھنا ہے یہاں پر اس چیز کو کہ نہیں یہ غصے میں ہے، میں تو ٹھیک ہوں نا، میں کوئی جواب ہی نہیں دوں گا تو کمال مانا جائے گا، اس کا غصہ خود بخود ٹھنڈا ہو جائے گا دھیرے دھیرے۔ اگر آپ نے بھڑکانے کی کوشش کی تو دونوں غصے میں مبتلا ہو سکتا ہے انسان۔ اس لیے کیا فرمایا؟ تمرین کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے۔ اور نمبر دوسرا معنی کیا فرمایا؟ اللہ تنفذ غضبہ، جب آپ کو غصہ آیا تو آپ کیا کرو گے؟ غصے کو نافذ نہ کریں، اس وقت آپ غصے کو نافذ نہ کریں، بلکہ فعلیہ اذا غضب ان یمنع نفسہ من الاقوال والافعال، وہ بات کرنا چھوڑ دے، کوئی کام کرنا چھوڑ دے۔ ہو سکتا ہے کوئی چیز وہ اوزار اٹھا رہا ہے غصے کی حالت میں، اور غصہ آیا تو وہی اوزار پھینک لیا کسی کے سر پر، ہے نا، تو اس سے کیا کرنا ہے؟ اس کو پھینک دینا ہے زمین پر، کام کرنا چھوڑ دینا ہے، بولنا چھوڑ دینا ہے، نافذ نہیں کرنا ہے غصہ۔ یہ اس پر پریکٹس کرنی ہوگی، اور اسی کو تعبیر کیا علماء نے
اس حدیث کے اندر استدلال کر کے التدریب العملی والریاضہ النفسیہ اس پر پریکٹس کرے گا، ورزش کرے گا، جیسے انسان ورزش کرتا ہے اپنے جسم کو مضبوط بنانے کے لیے، تو اپنے اخلاق کو مضبوط بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی۔ ٹائم ہمارا کتنا ہے؟ ہو گیا؟ تو انشاءاللہ ہم نے 5 ہی نکتے پڑھ پائے، تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ 10-15 نکتے ہیں میرے پاس، وہ آئندہ ہم پڑھیں گے، ہم اس کے بعد کتاب کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو نکتفی بہذا القدر انشاءاللہ فی الخیر۔